نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش و تکلیف میں مبتلا رہے۔ قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا، صرف ان کے 2 مخلص بھائیوں نے تعلق قائم رکھا جو صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا کہ جانتے ہو کہ ایوب علیہ السلام سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ اس جیسا گناہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ دوسرے نے پوچھا کہ ان سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو 18 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم نہیں کیا اور ان کی بیماری اور تکلیف کو دور نہیں فرمایا۔ ایک روز جب دونوں ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے وہ بات ایوب علیہ السلام کے سامنے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جب میرا 2 آدمیوں کے پاس سے گزر ہوتا اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو میں اپنے گھر واپس آ جاتا اور اس خیال سے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سے درگزر کر دیتا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاجت کے لیے نکلتے اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ تک پہنچا دیتی تھی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کی اور اسی جگہ پر ان کی طرف وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ ادھر بیوی منتظر تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر بعد حضرت ایوب علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ ساری تکلیف اور بیماری ختم ہو چکی تھی اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے تھے۔ بیوی نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اللہ برکت دے، کیا تم نے خدا پاک کی وہ پیغمبر جو تکلیف میں مبتلا ہیں کہیں دیکھے ہیں؟ خدا گواہ ہے جب وہ تندرست تھے تو ان کی شباہت اور شکل تجھ سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ایوب ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان یعنی 2 کھیت تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے، ان میں سے ایک نے گندم کے کھیت پر سونا برسایا جس سے وہ کھیت سونے سے لپالپ بھر گیا، اور دوسرے نے جو کے کھیت پر چاندی برسائی جس سے وہ کلیان یعنی وہ کھیت چاندی سے لپالپ بھر گیا۔ تو پیارے اور مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائش پیش آتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی کہ انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیش آمدہ آزمائش پر صبر کیا۔ انسان کو اپنے دین پر استقامت کے بقدر آزمائش پیش آتی ہے، صبر کا انجام دنیا و آخرت میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رب تعالی کی بے حد قدر و عظمت تھی کہ ان لوگوں کے جو جھگڑتے اور پھر اللہ پاک کا ذکر کرتے تو ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کی وفاداری معلوم ہوئی۔ نیک بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوئی کہ اس ذات نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر کے ان کو شفا بخشی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فیصلہ اور تقدیر پر جو راضی رہتا ہے اس کو بالآخر اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ناخوش ہونے والے کی نصیب میں خدا کی ناراضگی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے اور ہر مصیبت کے بعد راحت ضرور حاصل ہوتی ہے۔